حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی دوست کو اسلام لانے کا سبب پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر حملہ ہوا، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے مارے گئے۔ میں نے اکیلے 10 لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کی سپورٹ کیا، انہوں نے ان کو قیدی بنا دیا اور اس کو سامان لانے کے سارے کام میں انہوں نے لگا دیا۔ ایک دن میں نے قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیا؟ تو اس نے بتایا یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے ہر نماز کے وقت۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہے؟ اس نے بتایا نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے، اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ اب اس کا بیان سن کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی انکوائری کروں، دیکھوں کہ یہ سمجھ ہے کیا، کیسے ہو رہا ہے صاحب۔ لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کے اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا میں 2 دینار سے کم نہیں ہوں، اور وہ سارا وہ انکوائری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کھول دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے اسے 2 دینار ملا۔ اس نے مجھے 2 دینار دے دیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو مجھے پہلی طرح پھر اسے اشارہ کیا کہ مجھے عصر پڑھنی ہے، تو میں نے اب کہا کہ میں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا، میں کہا 5 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 5 دینار دے دیں گے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے مزید ریٹ بڑھا دیا، میں نے کہا میں 10 دینار لوں گا۔ تو اس نے 10 دینار پر بھی ایگری کر لیا، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین پر اس نے ہاتھ مارا اور 10 دینار نکال کے اس نے مجھے دے دیے۔ پھر جب عشاء کا وقت آیا تو اس نے پھر مجھے اشارہ کیا، اب میں نے ریٹ اور بڑھا دیا، میں نے کہا 20 سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے وہ بھی مان لیا، اور نماز سے فارغ ہونے پر زمین پر اس نے ہاتھ مارا اور 20 دینار نکال کے مجھے دے دیے۔ ایک سے بات چلی تھی 20 تک پہنچی۔ اب وہ مجھے کہنے لگا تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جس کی ولایت ہے اور یہ اس کی کرامت ہے، یہ ولی ہے اور یہ اس کی کرامت ہے۔ اب میں نے اس کو زنجیروں وغیرہ سے سب سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی بڑی عزت کی، اس کو عمدہ لباس پہنایا اور اس کو کہا کہ تم چاہو تو میرے شہر میں عزت کے ساتھ رہو۔ مطلب اب تو بالکل ایک چیز ہی چینج ہو گئی نا، وہ قیدی تو رہا نہیں، وہ تو بڑا عزت دار شخص ہو گیا۔ نماز اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے گا، میں نے اس کو ایک سواری دی، کھچر اس ٹائم میں جانور ہوا کرتے تھے، اور اس کو کچھ اخراجات وغیرہ دیے اور وہ سوار ہو گیا۔ اس نے مجھے دعا دی اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ انہیں نہایت ادب اور احترام سے لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات جسے انک پوٹ کہتے ہیں، اور کاغذ دیا کہ ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ با حفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر مجھے دے دے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ شخص اپنی جگہ پر حفاظت کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے اس شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے جو ملازم تھے وہ واپس آ گئے۔ اچھا، ان کے پاس وہ پرچہ اور رکا بھی تھا کہ میں با حفاظت پہنچ چکا ہوں۔ اب 5 دن جانے کے تو 5 دن آنے کے، اور یہ 6 دن میرے پاس کھڑے تھے، تو مجھے بھی کنفیوژن ہو گئی کہ یہ 5 دن جانے کے 5 دن آنے کے 10 دن لگتے ہیں، تو یہ 6 دن میرے پاس کھڑے ہیں اور پرچہ یہ ہے کہ میں حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہوں۔ میں نے اپنے ان لوگوں سے جلدی پہنچنے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ جب ہم ان کے ساتھ یہاں سے چلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لمحے بھر میں، تھوڑی دیر میں۔ ہم 5 دنوں کا سفر ہم نے تھوڑی دیر میں طے کر لیا، مگر واپسی پر ہمیں پورے 5 دن لگے۔
اب تو وہ تو تھے ہی نہیں. ان کی یہ بات سنتے ہی میری زبان سے بے اختیار نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان دین الاسلام حق. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے. پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا. بڑی ایمان افروز ایک آیت ہے. میں نے کو سوچ سمجھ کری کئی چیزیں میں نے ذہن میں لی کہ آج کا موضوع کیا ہو. میں نے نماز کا موضوع لیا. یہ نماز کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نماز کریں گے اور انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب میں نے جو آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا، آپ دیکھیے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کے لیے غیب سے خزانہ عطا کیا. بہت پریشان ہے، کام نہیں ہے، 40% بزنس ختم ہو چکا ہے، 60% بزنس میں کرائسس ہے، 80% کا مسئلہ ہو گیا، قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے. کچھ کریں گے، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی پریشانی ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، بزنس ڈاؤن، جاب ایشوز، سارے اتنے ایشوز ہیں جس کی کوئی بات نہیں. اگر یہاں کسی کو لے کر بیٹھو تو اس کے خالی ایشوز ہی ختم نہیں ہوتے. اتنے ایشوز ہیں، گھر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں. اچھا، کوئی اسلامی بہن سے بات کوئی پوچھے تو بتائے گی کہ مجھے میرے گھر کی کیا پریشانی ہے، تو بھائی بتائے گا کہ مجھے میرے گھر کی کیا پریشانی ہے. اتنی پریشانیاں ہیں. اس پریشان بھائی سے پوچھو، اے بھائی پریشان، ذرا ایک بات تو بتا، نماز پڑھتے ہو؟ بس آنکھ نہیں کھلتی ہے. اچھا، زور یاد نہیں رہتا، عصر مغرب عشاء راستے میں ہوتا ہوں، ٹریفک ہوتا ہے، جام ہوتا ہوں، پھر پڑھتے، مطلب بولو نا، نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوتی. بغیر نماز پڑھے کس پریشانی کا حل ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ ذرا مجھے آپ بتا دیں. بغیر نماز ادا کیے پریشانیوں کا حل نہیں ہوتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا پریشانیوں کو بڑھا دے گا. بھائی پریشانی کون حل کرے گا؟ اللہ. دکھ کون دور کرے گا؟ غم کون دور کرے گا؟ اللہ. قرضہ کون اتارنے میں مدد فرمائے گا؟ رزق میں برکت کون دے گا؟ اولاد کو نیک کون بنائے گا؟ گھر کے حالات کون بدلے گا؟ امن پیار محبت کون عطا فرمائے گا؟ اتفاق کون عطا فرمائے گا؟ کاروبار میں برکت کون دے گا؟ روزگار کو کیسے کون کھولے گا ہمارے روزگار کو؟ اگر بے اولاد ہو تو اولاد کون دے گا؟ بیٹی ہو بیٹا چاہیے تو بیٹا کون دے گا؟ بیٹے ہو بیٹی چاہیے تو بیٹی کون دے گا؟ اللہ. 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 شادی نہیں ہوئی ہے، اچھا اور نیک رشتہ کون دے گا؟ اللہ. ہمارے دکھ درد کون دور کرے گا؟ اللہ ہی ہے جو سارے کام ہمارے کر دے گا. اور اسی رب کے آگے سجدہ نہیں کرتا بندہ، اس کے آگے نہیں جھکتا، اس کے آگے اپنے دکھ درد بیان نہیں کرتا، اس کے آگے اپنی پریشانی بیان نہیں کرتا. اولاد کی پریشانی ہے. سنو، حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ان کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے ایک اپنے پریشانی بیان کی کہ رات میرے بیٹے کو کچھ سپاہی پکڑ کے لے گئے. اب بڑی پریشان تھی. اب ماں تو پریشان ہوگی نا، بیٹا کو پکڑ کے لے گئے سپاہی پولیس والے، شاید وہ اسے بہت تکلیف پہنچائیں گے، برائے کرم میرے بیٹے کے لیے کوئی سفارش فرما دیجئے. بات تھی، آپ اللہ کے نیک بندے تھے، لوگ جانتے تھے آپ کو، یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. اب پڑوسن کی جو فریاد آپ تک پہنچی تو آپ کھڑے ہو کر خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے. میں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے میں آپ مصروف ہو گئے. جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، ابو الحسن جلدی کیجئے، میرا بیٹا تکلیف میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ مزید نماز میں مصروف ہو گئے اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اب عورت پریشان ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا پولیس کے پاس ہے، قید ہے، اس کو سزائیں ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. حضرت بات نہیں کہہ رہے، حضرت تو نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے تو کہا حضرت سفارش کریں. پھر جب سلام پھیر دیا تو آپ نے مجھے کچھ یوں فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس کی خادمہ، عورت کی خادمہ ملازم آ کر کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے. یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، آپ کو دعائیں دیتے ہوئی آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی. حضرت سیدنا ابو الحسن
سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات بڑی خوب جانتے تھے کہ کام کرے گا کون، کس کو عرض کرنا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے نا بندے پر، اور پریشانی مصیبت آتی ہے نا، ایک بڑا خوبصورت ورد ہے، یاد کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھ لیں، یا حیو، حیو حی سے پڑھنا ہے، ہی نہیں کرنا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آخر میں ثا ہے غین کے ساتھ، غین کے ساتھ ثا ہے، سین نہیں ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کو جب کوئی مشکل پریشانی آپ کو لگے نا تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسی مشکل آسان ہوگی کہ بس آپ بولے گے یار یہ کیا ہو گیا، ایسی مشکل آسان ہوگی۔ کیا پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، حتیٰ کہ ایون آپ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کو کہیں جانا ہے، راستہ جام ہے، یہ ایک سے زیادہ میرا اپنا پریکٹیکل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ ٹریفک کھل رہی تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ میرا اپنا پریکٹیکل ہے، اور میرے سمیت ہزاروں کا پریکٹیکل ہے کہ جب کہیں جا رہے ٹریفک جام ہو گئی، پھنس گئے، اب کیا کریں، کیسے پہنچیں گے؟ اب یہ ورد شروع کر دیں۔ کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ مشکل آسان فرمانے والا ہے، وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مین چیز جو بالکل آج ہماری زندگی جس سے بہت دور ہے، ہم خود دور ہیں، وہ نماز ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے غیب سے خزانہ عطا کیا، اس کو کیسے زمین پر ہاتھ مارتے تھے پیسے آ جاتے تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمیں اگر اپنی آج کل کی جو ہم لینگویج میں کہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار سونے میں ہاتھ ڈالتے مٹی ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ حضرت مٹی پہ ہاتھ مارتے تھے، سونا نکلتا تھا۔ کیوں؟ نماز پڑھنی تھی۔ ان کی لالچ پیسہ کمانا نہ تھی، ان کی طلب تھی کہ میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے لیے وہ مطلب دینے کے لیے سب تیار تھے، لے لو، مجھے یوں سمجھو کہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لو مگر مجھے میری نماز ادا کر لینے دو۔ یہ قید میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آزاد ہیں مگر چونکہ نفس کی قید میں لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ۔ ایک کاش ہم نماز پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازیں پڑھائیں، انشاءاللہ نماز سے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ ذرا سنیے، اللہ کرے کہ نماز سے محبت ایسی پیدا ہو جائے کہ ہر وقت ہر گھڑی ہم نمازی 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 کے بارے میں سوچتے رہے۔ زور ختم ہو جائے، یار عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، عصر پڑھنی، عصر کا مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ نماز کا انتظار کریں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا نا۔ ثواب تو یوں ہے۔ تو اللہ پاک کی عبادت کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، سجدے کی طرف آئیں، تہجد کی طرف آئیں۔ رزق میں برکت چاہیے، نماز اٹھیں، دعا کریں۔ آپ بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں۔ اشراق چاش کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری رزق میں برکت ہو وہ اشراق چاش کی نماز ادا کرے۔ اشراق چاش کی نماز یہ طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے سے 20-25 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، تو یہ 2 رکعت اشراق بھی ہو گئی، 2 رکعت یہ کم سے کم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اشراق کو چاشت کے یہ 2 نوافل ہو جائیں گے۔ یہ جتنے پریشانیوں کے انبار ہم نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے نا، اللہ کی رحمت شامل حل رہی تو 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والا اور اس طرح نوافل پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ کے جو دعا کرنے والا، انشاءاللہ اس کی دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو رہے، یہ ہم بہت بڑا لاس کر رہے ہیں اپنا۔ تو نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز کی برکتیں دیکھیے، نماز کے فضائل دیکھیے۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے
بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بھی حیائی و برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ نیت کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو اس وقت آپ سن رہے ہیں بیان، نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھانی ہے، اٹھائیں ان کو۔ یار ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے، جملہ کہا جاتا ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں بچہ اٹھتا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ہمارے بعض لوگوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، اگر گھر میں آگ لگی ہو، اللہ نہ کرے اگر گھر میں آگ لگ گئی، آپ جا کے بچے کو اٹھائیں، بیٹا اٹھو گھر میں آگ لگ گئی، بچہ نہیں اٹھے گا تو آپ کیا کرو گے؟ باہر نکل کے بچہ اٹھا نہیں تھا، سو گیا، کبھی کہیں گے؟ کیسے اٹھائیں گے؟ بتائیں کیسے اٹھائیں گے بچے کو؟ اٹھا ہی دیں گے یار، اٹھا کر لے جائیں گے۔ آگ لگ گئی، یعنی گھر کی آگ سے بچانے کے لیے یوں اٹھائیں گے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اٹھانے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ ابھی وہ نابالغ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کر دے گا تو معاذ اللہ وہ گناہ گار ہوگا، لیکن 7 سال کی عمر سے تو اس کو نماز کی طرف لانا ہے نا ہم کو۔ ہم کب کر رہے ہیں یہ؟ ہمارے اپنے گھر کے اندر بدقسمتی کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایسے کئی گھر ہیں مسلمانوں کے جن کے گھروں میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہوگی، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ سارے سوئے ہوئے فجر میں، سارے سوئے ہوئے فجر میں، بولنا ہے کچھ؟ عشاء کا وقت سو گئے، بھائی صبح کام پہ جانا ہے، عشاء کا وقت 11 بجے کیسے پڑھیں گے؟ سو گئے۔ ارے بھائی کام کاج کی تم اتنی فکر کر رہے ہو، تمہیں رب نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنے کی شے؟ ارے بھائی چھوڑنا ہے تو شراب چھوڑو، چھوڑنا ہے تو جوا چھوڑو، چھوڑنا ہے تو داڑھی منڈنا چھوڑو، چھوڑنا ہے تو جھوٹ چھوڑو، یہ چھوڑنے والی چیزیں ہیں، اس کے تو چھوڑنا ہے کہ نماز یہ کوئی چھوڑی جائے گی؟ نماز تو پڑھی جائے گی، نماز کو تو پکڑا جائے گا کہ جو نمازی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی۔ اور ہم نماز ہی چھوڑ رہے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کاش ہم اپنی مسجدوں کو نماز سے آباد کریں، ہر وقت ہر گھڑی نماز ہی پڑھتے رہیں۔ نماز سے اور بھی جو دنیاوی فائدے ہیں نا، صحت و تندرستی کے تعلق سے، میں آپ کو بتاؤں نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے، اسی طرح نماز میں بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن کا پرابلم ہے نا، ڈپریشن، ٹینشن، اچھا آج کل ہمارے ایک ڈاکٹر کی فیلڈ بہت بڑھ رہی ہے، یہ نفسیاتی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ماہر، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑھ رہے ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے، یہ اب بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے مریض بڑھ رہے ہیں، دماغی مرض بڑھ رہا ہے، نفسیاتی مرض بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اداسی بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے۔ بھائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمازی کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات مل جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح نمازی جو نماز پڑھتا ہے وہ پاگل پن اور تلی، اسپلن کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنے سے جو اعضاء دھلتے ہیں، پارٹ آف باڈی، اور نمازی کپڑے بھی پاک صاف رکھتا ہے، اس لیے گندگی اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت ساری بیماریاں لاتی ہے، تو نماز اگر ہوگی تو انشاءاللہ یہ، کیونکہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔
فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز با جماعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ سمجھ گئے ہوں گے، عمل میں پرابلم تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے گی، یعنی وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری عادتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ مجھے یہ ملتے ہیں لیٹر اور کئی چیزیں ملی ہیں، ہمارا بیٹا ان بھی گناہوں میں پڑا ہے، شوہر ان گناہوں میں پڑا ہے، تو شوہر کہتا ہے بیوی کا کیا کریں، بیوی نیک نہیں بن رہی۔ جب بعدوں کا بیوی نیک نہیں ہوتی، نیک بننے بھی نہیں دیتی، شوہر نیک نہیں ہوتا تو بیوی کو بھی نیک نہیں بننے دیتا۔ اب جب ماں باپ دونوں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر اولاد کہاں سے نیک بنے گی؟ اولاد کی نافرمانی کی شکایت تو میرا خیال تقریباً سب کو ہے، اور وہ بھی نافرمانی کی شکایت بھی یہ کہ میرا نافرمان ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہی اگر کان کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج شاید وہ آپ کا نافرمان نہ ہوتا۔ جب پہلی دفعہ اس نے رب کی نافرمانی کی تھی تب بھی آپ اس کی پکڑ کر لیتے نا۔ کیا نماز نہ پڑھنا رب کی نافرمانی نہ تھی؟ کیا گانے باجے سننا رب کی نافرمانی نہ تھی؟ کیا ڈرامے فلمیں دیکھنا یہ رب کی نافرمانی نہ تھی؟ یہ سب رب کی نافرمانی، اور نہ جانے کتنی رب کی نافرمانیاں تھی، لیکن اس رب کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی بھی تشویش نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی وہ ہمارا نافرمان بنا، میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بیٹی نافرمان ہے، نشے کا عادی بنا، میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، نمازی نہیں بنا تھا تب بیٹا ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، معذرت کے ساتھ، ویری سوری ٹو سے۔ آپ کے کاروبار کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، الٹی سیدھی ناجائز چالاکیاں بنا کر آپ کے کاروبار کو بڑھا رہا تھا، تب آپ کا بیٹا ہاتھ سے نہیں نکلا تھا۔ لیکن جب آپ کا بیٹا شراب کی طرف چلا گیا تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، آپ کا بیٹا نشے میں چلا گیا تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، آپ کا بیٹا آپ کی پسند کے علاوہ کسی اور لڑکی کو گھر میں لا رہا ہے تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ بالکل یہ غلط ہوا، ایسا بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت آپ کا بیٹا کیوں ہاتھ سے نکلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آیا؟ جب اس نے نماز جان بوجھ کے قضا کی، جب اس نے روزہ بلا اجازت شرعی قضا کیا، جب اس نے فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، اس وقت آپ کو کیوں احساس نہیں ہوا کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا؟ کیونکہ بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکلتا آپ کو نظر نہیں آیا تھا، جبکہ وہ رب کا نافرمان بن چکا تھا۔ ہم اس بات کو کب سمجھیں گے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا، فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہوگا۔ ہم سب کو اس کو نیک بنانا ہوگا، اس کو پہلے ہی جھوٹ پر روکیں۔ بیٹا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس کو سچ بولنے کا عادی کب بنائیں گے؟ ہم گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سب دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، تب نہ میں ہاتھ سے گیا، نہ میری بیوی ہاتھ سے گئی، نہ میرا بچہ ہاتھ سے گیا۔ ارے حالانکہ دیکھو تو پورے کے پورا گھر ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ جو کچھ ٹی وی پر دیکھ رہے تو یہ کیا اب کچھ رہ گیا؟ یہی بچہ باہر جا کر سین کرتا ہے تو ہاتھ سے چلا گیا، اور اس سے زیادہ گندا سین ٹی وی کی اسکرین پر سب مل کر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہاتھ سے نہیں گیا۔ ماں بیٹی ہے، بہن بیٹی ہے، بیوی بیٹی ہے، بہو بیٹی ہے، ٹی وی پر سب دیکھ رہے ہیں، مگر سارے ریسپیکٹیبل معزز لوگ ہیں۔ عجیب و غریب سین ٹی وی پر چل رہے ہیں، مگر یہی سین اگر آپ کے دروازے کے باہر کوئی کر رہا ہو تو بتائیں کیا کریں گے؟ آپ باہر نکلیں گے، hey, what are you doing here؟ شرم نہیں آتی؟ کسی کے یہاں ایسا کام کرتے ہیں؟ تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ بدتمیز، ایٹیکیٹس نہیں ہے آپ کے اندر، جائیں یہاں سے، شریفوں کا گھر ہے۔ اوکے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، پھر کمرہ بند کر کے اندر آ جائیں گے، ٹی وی آن کریں گے، اس سے زیادہ گندا سین ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ شریفوں کا گھر ہے نا۔ خالی گھر کے گیٹ کے باہر تختی لگانے سے ہوم سویٹ ہوم تو سویٹ ہوم نہیں بن جاتا۔ ہوم سویٹ ہوم بنانے کے لیے ساری سویٹنس گھر کے اندر چاہیے۔ اگر گھر میں تلاوت ہے تو ہوم سویٹ ہوم ہے، گھر میں نماز ہے تو ہوم سویٹ ہوم ہے، بزرگوں کی عزت ہے تو ہوم سویٹ ہوم ہے، بچوں کو شریعت کے مطابق پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ہوم سویٹ ہوم ہے۔ گھر میں اذانیں ہو رہی ہے، ہوم سویٹ ہوم ہے۔ گھر میں صرف مدنی چینل چل رہا ہے تو ہوم سویٹ ہوم ہے۔ گھر میں صرف نعتیں چل رہی ہیں تو ہوم سویٹ ہوم ہے۔ گھر میں اولیاء کرام کی منقبتیں چل رہی ہیں تو ہوم سویٹ ہوم ہے۔ کہیں کعبے کی تصویر ہے، کہیں مدینے کی تصویر ہے، کہیں بغداد کی تصویر ہے، یہ ہوم سویٹ ہوم ہے۔ ابھی گدھے، گھوڑے، ہاتھی
اور جانوروں کی تصویریں لگا کر آپ بولتے ہیں یہ ہوم سویٹ ہوم ہے. ایسا کوئی ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جن میں بوڑھے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے؟ ایسا ہوم سویٹ ہوم ہو سکتا ہے جن میں شوہر بیوی کی نافرمانی کرتی ہو, شوہر کے پیچھے خیانت کرتی ہو؟ کیا ایسا اگر ہوم سویٹ ہوم ہو سکتا ہے جس کا شوہر بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ گندے تعلقات رکھتا ہے؟ یہ ہوم سویٹ ہوم ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ ہمارے گھروں کو کون کہتا ہے ارے بھائی کیا تختی لگا کر رکھی ہے ہوم سویٹ ہوم کی؟ تختی سے گھر ہوم سویٹ ہوم نہیں بنتا. جس گھر میں نبی پاک کی سنتیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم. جس گھر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم. اس کے لیے تختی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اس گھر میں آ کر اگر غیر مسلمین کے کرداروں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا. ہوم سویٹ ہوم کردار سے بنتا ہے, اخلاق سے بنتا ہے, سنت رسول سے بنتا ہے, محبت رسول سے بنتا ہے, نمازوں سے بنتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی, اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے. رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی. تو نماز یہ برے عمل سے روکتی ہے. اب ایک سوال, نماز پڑھتے ہم تو کئیوں کو دیکھتے ہیں وہ تو برے عمل سے نہیں رک رہے, نشان بھی ہے, سب ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, فلمیں ڈرامے بھی دیکھتا ہے, بڑی عمر بھی ہے بیچارے کی, پھر بھی بد نگاہیاں کرتا ہے. تو یہ کیوں گناہوں سے نہیں بچ رہا؟ جبکہ نماز تو گناہوں اور برائیوں سے بچاتی ہے, بے حیائی سے گناہ نماز تو بچاتی ہے. پیارے اسلام بھائی بڑا سمپل ہے, نماز برائی اور بے حیائی سے یقیناً بچاتی ہے تو قرآن کا حکم ہے, قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. پرابلم یہ کہ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں بچا رہی کیونکہ ہماری نماز درست نہیں ہوتی. ہمارے رکوع, ہمارے سجدے, ہماری تلاوت, ہمارا قیام درست نہیں ہوتا, تلاوت درست نہیں ہوتی, طہارت درست نہیں ہوتی, غسل و وضو درست نہیں ہوتا. یہ بات کیا اسلامی بھائی ہے کہ اسلامی بہنیں؟ اسلامی بہنوں میں طہارت کے زیادہ مسائل ہیں مردوں کے مقابلے میں, عورتوں میں طہارت کے مردوں کے مقابلے میں زیادہ مسائل ہیں, مگر انہیں طہارت کے احکام نہیں پتہ ہوتے. شوہر کو پوچھے بیوی تو وہ بولے مجھے میرا نہیں پتا, تیرا کہاں سے پتا ہوگا؟ اب ماں کو نہیں پتا تو بیٹی کو کہاں سے پتا ہوگا؟ اب باپ کو نہیں پتا تو بیٹے کو کہاں سے پتا ہوگا؟ اب یہ پورا گھر کیا ہوم سویٹ ہوم کہ جہاں پر اپنے آپ کو پاک کرنے بھی نہیں آتا ہو, صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی ہو, اس گھر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویری سمپل ہے پیارے اسلامی بھائیو, نماز سیکھی جاتی ہے, غسل و وضو کا طریقہ سیکھا جاتا ہے. 70 سال کے لوگوں کو آپ لے کر بیٹھے, ایسے ہی جنرل اگزامپل دے رہا ہوں, 70 سال کے لوگوں کو لے کر بیٹھے اور ان کے سامنے غسل و وضو کا نماز کا طریقہ رکھیں, شاید وہ کہے گا مجھے آج پتا چلا. میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, آپ میرے بزرگ ہو, آپ میرے بڑے ہو, یہ اگر میرا یہ کہنا اگر آپ کی ہمدردی میں ہے تو مجھے دعا دے دیجیے گا, میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں, یقین مانیں. ایک بار میرے پیارے اسلام, میں خاص اپنے بزرگوں سے, میرے سارے نمازیوں سے میں درخواست کروں گا مہربانی کریں, اپنے اوپر رحم کریں. میں نے دیکھا ہے نماز پڑھنے نہیں آتی, سجدہ کرنے نہیں آتا, رکوع کرنے نہیں آتا, واجب ترک ہو رہے ہیں, فرائض ترک ہو رہے ہیں. شرائط کا عالم کیا ہوگا؟ اگر شرط بھی فوت ہو گئی, فرض بھی ختم ہو گیا, تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی عبادتیں سیکھنی پڑے گی, قرآن درست سیکھنا پڑے گا. سب کو, ہم سب کو, صرف ان کو نہیں جو نماز پڑھتے ہیں میں ان کو صرف کیا, ہم سب کو نماز سیکھنی. میری اسلامی بہنوں کو نماز سیکھنی پڑے گی. کتابیں موجود ہیں, نماز کے احکام میرے پیر و مرشد امیر سنت کی کتاب موجود ہے. میں ابھی بھی بیان کر رہا ہوں, یہ کتاب کا نام ہے فیضان نماز. اتنی بڑی کتاب ہے جس سے ہم درس دیتے ہیں. اب گھر میں میگزین رکھے ہوئے ہیں, ہوم سویٹ ہوم ہے نا, فلموں کے میگزین رکھے ہوئے ہیں, ڈراموں کے میگزین رکھے ہوئے ہیں, فیشن کے میگزین رکھے ہوئے ہیں, طرح طرح کے میگزین رکھے ہوئے ہیں, گھر میں الٹی سیدھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہوم سویٹ ہوم ہے نا. اس ہوم سویٹ ہوم والے کو پوچھو کہ بھائی تمہارے گھر میں جو اچھا, اسی اسلامی بہن کو پوچھو کہ بیٹا وہ جو آپ کو جو رخصتی کے وقت آپ کے ابو نے جو قرآن دیا تھا, بیٹا وہ قرآن کہاں ہے؟
ابو نے کون سا قرآن دیا تھا؟ ارے وہ تو الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو بیٹا کبھی الماری کے اوپر سے قرآن دیکھا نہیں ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے. کبھی گھر میں شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، شادی کے بعد کہاں سے دیکھیں گے؟ کتنے عرصے کے بعد وہ قرآن پھر اس باکس سے نکالا جائے گا اور معاذ اللہ اس پر گرد لگی ہوگی، مٹی لگی ہوئی ہوگی. ارے مٹی اس پر نہیں، مٹی ہمارے دماغوں پر لگ چکی ہے، ہمارے کرداروں پر مٹی لگی ہے. اب مجھے بتائیے کیسا ہوم سویٹ ہوم ہے؟ ذرا میرے کو آپ سمجھا دو کہ جس میں قرآن برسوں تک نہیں پڑھا گیا. آج اس وقت بھی کئی مسلمانوں کے گھر ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ نماز نہیں پڑھے، کئی مسلمانوں کے گھر ملیں گے، آپ ان سے پوچھو تو نہ ماں نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بھی گھر میں قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیو، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، جتنے دکھ پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں ہم رو رہے ہوتے ہیں، یار آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری تکلیفوں کو ہم نے دعوت دی ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت میں مصروف تھے. سنیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گئے کہ حضرت آپ عبادت کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے دعا کریں بارش ہو. کہتے تم بارش کے لیے دعا کروانے آئے ہو، میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کس چیز کا حضور شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہ شکر اس چیز کا ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. تو بارش برسنے کی دعا کروا رہے ہو. باران رحمت رک جاتا ہے، باران رحمت، بارشیں بند ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، دعائیں قبول نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے. ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، اور آپ دعا کرے بارش نہیں برس رہی. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو بارش نہیں برسا رہا، ہم دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ آپ کے درمیان ایک شخص ہے جو چگلی کرتا ہے، اس چگل خور کے ہوتے ہوئے ہم بارش کیسے برسا دیں؟ ایک چگل خور کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا کریں؟ ارشاد فرمائے سب کو توبہ کراؤ. آپ نے چگلی سے توبہ کروائی، جب سب نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے می برسا دیا. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز قضا کریں، نماز نہ پڑھیں اور اللہ نہ کرے ہمیں عذاب جہنم آ لے. اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. پیارے اسلام بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سب بھی بگڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. یہ ڈرنا چاہیے یار. آپ کا نام تھانے میں آ گیا بھیا، وہ امیگریشن میں آپ کا نام آ چکا ہے، آپ جا نہیں سکتے. آپ یعنی امیگریشن میں نام آ جائے کیسی حالت خراب ہو. یہ ہو یا نہ ہو یہ بتائیے. دنیا ادھر کی ادھر کر دیں گے کہ میرا نام کسی صورت نکل جائے، پتہ چلتے ہی نیند اڑ جائے گی، گھبراہٹ ہو جائے گی، تھانے میں نام آ گیا. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حدیث سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. کیا گھبراہٹ ہوئی؟ سنا بے نمازی کو کیا گھبراہٹ ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے. جو آقا فرما دیں وہ سچ ہے، وہی ہے جو میرے آقا نے فرما دیا. کیا گھبراہٹ ہوئی؟ سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ معاف کر دے. کوشش کریں گے اللہ معاف کر دے. اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا، نماز کی توفیق بھی دے گا، اور رب نے چاہا تو وہ نام بھی مٹ جائے گا. جنت کے اس دروازے پر اللہ نام دے دے گا جس سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. ہم تو اس کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. ہمیں تو یہ دنیا کی چیزیں پریشان کر رہی ہوتی ہے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا نام آ گیا، فلاں میں آپ کا نام آ گیا، انکم ٹیکس والوں میں نام آ گیا، اس میں نام آ گیا، اس میں نام. گھبراہٹ کیسا چڑھتا ہے؟ او ہو اب کیا ہوگا؟ ہے کچھ راستہ ہے، کوئی جان پہچان ہے، کوئی تعلقات ہیں. یہ دنیا کے لیے تعلقات ڈھونڈتے ہیں نا. آخرت کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ایسی سچویشن ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نیکی کی طرف نہیں آ رہے، پرہیزگاری کی طرف نہیں آ رہے، ڈھونڈو کسی اللہ کے ولی کو، عاشق رسول کو، نیک شخص کو، اور کہو کہ دعا کر دو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کر دے. انشاءاللہ وہ دعا کریں گے، اللہ آسانی پیدا کر دے گا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھی پریشان ہوتے ہیں. میں کہ پریشان ہوتے جاؤ نا، ماں باپ سے دعا کراؤ نا.
آپ جائیں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں, امی ابو کو کہیں امی ابو دعا کرو, ان کی دعا ہوگی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اب آپ کا موڈ خراب, آپ کی طبیعت خراب, آپ کے دوست میں آپ کی بگاڑ ہو گیا, آپ کا بزنس خراب ہو گیا, اور آپ اتنا منہ تربوز کی طرح بھلا کر واٹر میلن بن کر آ گئے گھر پر, کہ جناب ابھی امو کیا بتاؤں, کیا پتا ہمارے کیا, کچھ نہیں پتا امی ابو کو, خالی جا کر بول دو امی ابو ہاتھ اٹھا دو میرے کام ہو جائیں. خالی ماں باپ کا ہاتھ اٹھنا ہے, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بڑے بزرگ کہتے آ رہے کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے تو ہم کہتے کہ دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے ہمارے, ان سے دعائیں کرائے نا, التجائیں کرائے, یہ ہے دعاؤں کے دروازے ہیں. بزرگوں, علماء اہل سنت, عاشقان رسول, ان کے پاس جائیں دعائیں کرائیں. ہم جا کر کچھ اور ہی دعائیں کراتے ہیں, یعنی پیسے نہیں ہے دعا کرائیں گے, نیکی نہیں ہے دعا نہیں کرائیں گے. ایک دن میں اتنی نمازیں قضا ہوئی, ایک دن میں اتنے گناہ کیے, کوئی گھبراہٹ نہیں, مگر جس دن کاروبار نہیں ہوگا گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. گھر کیسے چلے گا, زندگی کیسے گزرے گی, ارے بھائی سوچو جنت میں کیسے جائیں گے, جہنم سے کیسے بچیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سوچ بدلنی بہت ضروری ہے. اللہ نے چاہا نماز پڑھیں گے, عبادت کریں گے, اللہ کی عبادت میں لگ جائیں, اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے گا. مقصد پر آ جائیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مقصد پر آ جائیں, ضرورت اللہ پوری کر دے گا. مقصد اللہ کی عبادت. اللہ پاک ہمیں نماز قضا کرنے سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نمازی بنائے. جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت فرمائے گا. اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا. اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا. واللہ اتنی بڑی نعمت ہے جنت میں بغیر حساب داخل ہونا. اس رب کعبہ کی قسم, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم جیسا گناہگار حساب دے گا کیسے؟ ہمیں کہہ دیا گیا پڑھو اپنے نامہ اعمال کو, ہم نامہ اعمال میں پڑھیں گے کیا, ہے کیا پڑھنے جیسا اللہ کے حضور؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے دے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مل جائے, کچھ نہیں, پیسے نکل گئے نا. کبھی نکلے ایئرپورٹ سے, آوے سے جہاز سے اترے, ہاتھ میں کچھ بھی ہے یا نہیں ہے, چلتے چلتے کوئی چیکنگ نہیں, کوئی سکیننگ نہیں, کوئی پوچھ کچھ نہیں, کوئی اسٹیمپ کچھ بھی نہیں, ایسے ایئرپورٹ تو باہر نکل جائے, باہر نکل کے بولے مزے لگ گئے یار, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دنیا میں جب ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا کیسا مزہ آ جاتا ہے, ادھر گھبراہٹ کیسی ہوتی ہے جب کوئی پکڑ لیتا ہے تو بیگ کھلے گا, یہ کھلے گا, وہ کھلے گا, اور اندر میں ہو بھی مال الٹا سیدھا, ڈاکیومنٹ پرابلم, گھبراہٹ کتنی. تو یہاں نامہ اعمال میں سیدھا ہے کیا, گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں. کیسا خوش نصیب شخص ہوگا جو قیامت کے دن اٹھے, اللہ کے عرش کے صاحب جگہ ملے, محبوب کریم کی اسے شفاعت ملے, اللہ کے حضور سے جنت کی خوشخبری ملے, اور بغیر حساب اسے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ مل جائے. اور کیسے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ ایشان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, جائیں گے, جائیں گے, جائیں گے انشاءاللہ. بغیر حساب جنت میں داخلہ ہے نمازی کے لیے. اللہ اللہ. اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں, 3 موت کے وقت, 3 قبر میں, اور 3 قبر سے نکلتے وقت. دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں یہ ہیں, اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی, اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی, اللہ پاک اس سے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا, اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی, نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں سنیے. وہ ذلیل ہو کر مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا, اس سے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی. قبر میں جو سزائیں ہوں گی 3 اس کو بھی سنیے. اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی, اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1
ایک دن یعنی ایک دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی، وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں یعنی گنجا سانپ ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے یعنی چھوڑنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا وہ 70 گز تک زمین میں دس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والے قیامت تک اس میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں یہ بھی سنیے، وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہے۔ 15واں جو یہاں پر سزا لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ اب نیت کریں پیارے اسلامی بھائیو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان، میرے بڑے بوڑھے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب نیت کریں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی، تو انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے، اور جو بے نمازی نے نمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہم اور ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا، اور نماز کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے جتنے آپ دکھ درد و پریشانیاں بیان کرتے ہیں نا، میرے رب نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، میٹھے مصطفیٰ کی میٹھی نظر کے صدقے میں انشاءاللہ یہ مسائل رب نے چاہا تو حل ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔